نظام پر جن لوگوں کی جانبداری ہے وہ کون لوگ ہیں؟ وہی بیوروکریسی جس کا مائنڈ سیٹ اس کا یہ ہے کہ ہم قوم کے حاکم ہیں، قوم ہماری خادم ہے۔ یہ انگریزوں نے ٹریننگ کی ہے۔ انگریز چلا گیا آج سے 79 سال پہلے، لیکن اس کے کالے انگریز آج بھی اسی مائنڈ سیٹ سے کام کرتے ہیں۔ آپ کبھی کبھی دیکھتے ہوں گے 17 18 گریڈ 19 گریڈ کے بیوروکریٹس کو جو کبھی کمشنر ڈپٹی کمشنر اور اے سی وغیرہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ آتے کون سی گاڑی میں؟ ویگو میں آتے ہیں، کوئی 3500 سی سی کی گاڑی، کوئی 4800 سی سی کی گاڑی، اور اس میں آ کر ٹھیلے والے کو لٹتا ہے کہ تیرا ریٹ صحیح نہیں ہے، تو صحیح جگہ پہ کھڑا ہوا نہیں ہے۔ او بھائی تمہیں یہ گاڑی کس نے دی ہے؟ تم قوم کا خون چوس کر ناجائز طریقے سے فری پیٹرول اور فری جو ہے وہ تمام سہولتیں حاصل کر رہے ہو اور قوم کے حکمران بنتے ہو۔ یہ بیوروکریسی ہر پارٹی کو آلودہ کرتی ہے۔ دیکھیں انڈیویجولز کی بات نہیں ہوتی، انڈیویجولز ہر طبقے میں ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، لیکن نظام کی بات ہوتی ہے۔ بیوروکریسی کا یہ مائنڈ سیٹ اس پورے کورس سے ڈیزائن بنتا ہے کہ جو آج بھی انگریزوں کے طرز پر پاکستان میں چل رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں قوم کی حاکمیت، اور پھر یہ بیوروکریسی نچلی سطح پر اختیارات کو منتقل نہیں ہونے دیتی، اور جو جہاں گراس روٹ لیول پر حق کے حکمرانی عوام کا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ آپ قدغن لگا دیتے ہیں۔ نہ طلبہ یونین کے انتخاب کراتے ہیں، نہ مقامی حکومتوں کے انتخاب کراتے ہیں، اور اگر آپ کو کرانا بھی پڑ جائے تو پھر آپ ایسا قانون لے کر آتے ہیں جس میں تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ تو جب تک یہ سسٹم چلتا رہے گا، بیوروکریسی کے ذریعے سے خاندانوں کی اجارہ داری کا نظام رہے گا، پارٹیوں میں ڈیموکریسی نہیں ہوگی، پارٹیاں اپنی پارٹی میں انٹر پارٹی الیکشن نہیں کرائیں گے، اور اس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کریں گے کہ تیرا چور جو ہے وہ مردہ آباد ہے اور میرا چور زندہ باد ہے۔ تو جو بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کی بھی ناراضی مول نہ لیتے ہوں، وہ پاکستان میں کبھی بھی جمہوریت کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ بات یاد رکھیں آپ۔ یہ باتیں کرنے کی ہوتی ہیں صرف کہ جب مصیبت میں ہو تو آپ چلائیں اور بعد میں آپ سودے بازی کر لیں۔ تو اس پر ایک کمپریہنسو ڈرائیو کی ضرورت ہے کہ سب کو اس پر قائل کریں، پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اس پر قائل کریں کہ اگر آپ کو تجربات سے کچھ پتہ چل گیا ہے تو آئیں، اس کو طے کر لیں کہ اب ہم جو ہے وہ کسی بھی تالے آزما کی کسی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے اور اس کا ساتھ نہیں دیں گے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ لیکن جب تک یہ پارٹیاں اس طرح کا کام نہیں کرتی تو ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے تو نہیں بیٹھ سکتے۔ ان حالات میں پیٹرول کی پرائسز بڑی صحیح ہے، لیکن پچھلے 5-6 سال میں ایسا بھی ہوا کہ پیٹرولیم پرائس 50 روپے 55 روپے پہ بھی آئی، ایک دفعہ تو 47 روپے پہ آئی۔ تو کیا آپ نے پیٹرول کی قیمت کم کی تھی؟ نہیں کی تھی، بلکہ اس پہ تماشا یہ ہے کہ پیٹرولیم ایک لیوی کہلاتی، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارا اس میں ساتھ دیں۔ پیٹرولیم کی یہ لیوی اتنی بڑی زیادتی ہے، اس کو کہتے ہیں PDL، پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی، اور لیوی کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی خاص مقصد کے لیے ہوتی ہے، اور وہ اس وقت پیٹرولیم کی فی لیٹر پر 107 روپے ہم سے وصول کی جا رہی ہے۔ ان حالات میں جب پوری دنیا میں کرائسس ہے، آپ نے ہرمز کا بہانہ بنا کر، جبکہ آپ کے پیٹرول کے جہاز تو آ رہے ہیں آئل کے، آپ کا اسٹاک تو موجود ہے، لیکن اس کے باوجود پرائس بڑھا دی، اور صرف پیٹرولیم کی پرائس نہیں بڑھائی بلکہ لیوی بڑھا دی جس کا پرائس سے کوئی تعلق نہیں۔ بڑے بڑے جاگیرداروں سے جن کے سینکڑوں مربع زمینیں، چھوٹے کاشتکار کا تو بیڑا غرق کر دیا انہوں نے، تباہ کر دیا، لیکن بڑے بڑے جاگیرداروں پہ ٹیکس نہیں لگتا، 10 ارب بھی نہیں دیے انہوں نے، اور جو کما نہیں رہا غریب ہے اس سے آپ نے 1000 ارب روپے وصول کر لیے۔ اعلان کیا ہے وزیر محترم صاحب نے کہ اگر کوئی پرابلم بھی ہوئی، ہم دیکھ رہے ہیں، تو ہم مزید 55 روپے کی لیوی لگائیں گے۔ اور میں آج بار میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر یہ اعلان وزیر صاحب کی طرف سے، حکومت کی طرف سے ہوتا ہے، ہم اسٹرائک کی کال دیں گے، آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں، ہم اسٹرائک کریں گے پورے پاکستان کو ایک پہ۔ یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، یہ کوئی طریقہ ہے یار کہ اس طرح سے آپ دبائے چلے جائیں اور ظلم کیے جائیں۔ اسی طرح یہ بجلی IPPs مافیا کیا ہے؟ 2000 ارب روپے وہ پیسے پاکستانی قوم ادا کرتی ہے بجلی کے بلوں کے ذریعے اور لیوی وغیرہ کے ذریعے سے، کہ جو بجلی بنتی ہی نہیں ہے کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر۔ اور پہلے تو آپ یہ بات کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتی تھی، پھر اس کے بعد یہ بات ہم نے اپنی احتجاج، جد و جہد، دھرنوں کے ذریعے پتہ کی، ایگریمنٹ کیا، پیچھے ہٹایا ان کو، کچھ پیسے کم بھی ہوئے، 17-18 IPP سے نیگوشیٹ بھی ہوا، لیکن پھر ٹاٹا فش، UAE۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ جب کراچی تباہ ہو رہا تھا تو UAE ڈیولپ ہو رہا تھا۔ اس شعر میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے آپ خود ہی سمجھ لیجئے۔ اس شعر میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ کراچی کی تباہی بین الاقوامی ایجنڈا تھا،
اور اس تباہی کو میں سب کا پورا ہاتھ تھا، اور ہماری پورٹ سٹی، پھر گوادر اور بلوچستان کے جو حالات ہیں اس میں بھی بہت بڑا ایجنڈا تھا۔ بہرحال اب اس سب کے نتیجے میں، ان حالات کے نتیجے میں یہ ہوا کہ یو اے ای نے کہا کہ ہمیں آپ $3 بلین واپس کر دیجئے۔ ٹھیک ہے، آپ نے واپس کر دیے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان کے حکمرانوں سے، آپ کا اس وقت جو مقام ہے، اس وقت بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی جو حیثیت ہے، کیا یو اے ای سے ہم یہ سوال نہیں کر سکتے تھے کہ آپ نے تو ہم سے $3 بلین مانگ لیے ہیں، لیکن آپ ہمیں بتائیے کہ آپ نے آج سے 20 سال پہلے اتصالات نے جب 26% شیئر لیے تھے پی ٹی سی ایل کے، اور پرائیویٹائز یہ ہوئی تھی اس وقت، تو اس وقت آپ نے $800 ملین واپس نہیں کیے تھے، جو ہمارا حق بنتا تھا۔ $2.6 بلین کی ڈیل تھی، جس میں سے $1.8 بلین دیے تھے یو اے ای نے، اور $0.8 بلین یعنی $800 ملین نہیں دیے تھے۔ ہم تو سودی نظام کے خلاف ہیں، ہم تو اس سود کو مانتے نہیں ہیں، لیکن آپ بھی تو اس سودی نظام میں ڈیل کرتے ہیں۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ $800 ملین کی ویلیو اس وقت کیا ہے؟ تو اس وقت اس کی ویلیو ہے $5.9 بلین، $5.9 بلین۔ پاکستان کے کسی حکمران، کسی وزیر اعظم، ٹرمپ صاحب کو سلوٹ کرنے والے، انہوں نے کسی نے یہ کہا کہ یو اے ای اب ہمارے بھی $6 ارب دے دیجئے واپس؟ آپ نے ہمیں اس وقت کیوں نہیں پیمنٹ کی تھی؟ یہ ہمت ہی نہیں رکھتے جو اپنا حق مانگنے کی ہمت نہ۔ ہم کب کہتے ہیں لڑائی کریں آپ یو اے ای سے؟ ہم کب کہتے ہیں کہ آپ خلیجی ریاستوں کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں؟ لیکن اپنا حق تو مانگیں۔ ایسی کیا غلامی ہے؟ آپ اپنا حق مانگنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو آپ پاکستان کو ڈیولپ کیا کریں گے؟ آپ ان حالات میں بھی فائدہ اٹھا کر آئی ایم ایف کا ایجنڈا پورا کر رہے ہیں اور لیوی پہ لیوی لگائے چلے جا رہے ہیں، یہ نہیں چلے گا۔ اور انہوں نے جو حرکت کی ہے وہ یہ کی ہے کہ سود کو 1% اور بڑھا دیا۔ بھائی اس 26ویں ترمیم میں 27ویں میں جو ایک چیز تھی جس کو بنیاد بنا کر لوگوں نے اس کی زیادتیوں کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی تھی، اسلامی ٹچ اور اسلام کو استعمال کرنے کی کوشش کچھ لوگوں نے کی تھی کہ چونکہ ہم نے سود والی کلاز ڈلوا دی ہے لہٰذا یہ جائز ہو گیا کہ آپ اس کی حمایت کریں۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 2027 کے 31 دسمبر تک سود ختم کرنے کی بات آئین میں موجود ہے، لیکن کس حیثیت سے گورنمنٹ نے 1% پالیسی ریٹ کو بڑھایا ہے؟ اب یہ کہیں گے اسٹیٹ بینک نے بڑھایا ہے، تو بھائی یہ اسٹیٹ بینک کوئی جاپان کا اسٹیٹ بینک نہیں ہے، پاکستان کا ہے۔ اور پاکستان کے اسٹیٹ بینک کو یہ اٹانومی کس نے دی تھی؟ پاکستان کے اسٹیٹ بینک کو یہ اٹانومی نون لیگ، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نے متفقہ طور پر قانون پاس کر کے دی تھی، تو پھر یہ لبرٹی اس کو دے دی، اب اس کے ذریعے سے پالیسی ریٹ بڑھوا دیا۔ 1% سود انکریز کرنے سے پاکستان کے قرضے میں ایک لمحے میں 540 بلین روپیز کا اضافہ ہو جاتا ہے، ڈیٹ کا 540 ارب روپے کا اضافہ ہو جاتا ہے 1% سود بڑھانے سے۔ سر دست تو یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر حکومت پیٹرولیم کے حوالے سے پیچھے نہیں ہٹتی ہے تو اس پر کل بھی احتجاج ہو رہا ہے پورے پاکستان میں، اور میں آپ سے پھر عرض کر رہا ہوں کہ اگر حکومت نے اس بات کی کوشش بھی کی کہ مزید کوئی انکریز کریں یا لیوی بڑھائیں تو پھر ہم ہڑتال کی کال دیں گے اور پھر سب سے اپیل کریں گے کہ رضاکارانہ طور پر پورا پاکستان بند ہو۔ اور بات یہاں پر رکے گی نہیں، بلکہ میں نوجوانوں سے پورے پاکستان کے کہوں گا کہ اپنی بائکیں لائیے اور جا کر سڑکوں پہ کھڑے ہو جائیے اور سوئچ کو آن آف کر دیجئے، پورے پاکستان پر اسٹینڈ سٹل ہو جائیے۔ انشاءاللہ تعالی حکومت کو ہم پیچھے دھکیلنے پر مجبور کر دیں گے۔